بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 21 دسمبر ہے سال 2021۔ بلدیاتی انتخابات میں شکست کے بعد کپتان کے پہلے دھماکے دار بیان نے بازی پلٹ دی ہے اور کارکنان کو پرجوش کر دیا ہے۔ فضل الرحمان پارٹی کو کیا اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا اور بلوچستان بھی تحفے میں دیا جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر بات ہو رہی ہے اور اس پر تفصیل کے ساتھ ہم بات کریں گے۔ وزیر اعظم نااہلی کیس کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج عام سماعت ہوئی ہے اور اس پر عدالت نے بڑا حکم جاری کیا ہے۔ اسی سے ہم آج کی ویڈیو کا آغاز کریں گے۔ 2018 میں وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ایک درخواست دائر کی گئی اور اس درخواست کے اندر استدعا کی گئی کہ عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے، وہ صادق اور امین نہیں رہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو بیان کی گئی درخواست گزار کی طرف سے وہ بتایا گیا کہ کاغذات نامزدگی میں انہوں نے اپنی بیٹی ٹیریان کو چھپایا ہے، صادق اور امین نہیں رہے، لہذا عمران خان کو صادق اور امین نہ ہونے کے بعد نااہل قرار دیا جائے۔ یہ وہ الزام ہے جو ہمیشہ وزیر اعظم عمران خان پر لگایا جاتا ہے، اور جب بھی کوئی اخلاقی حملہ کرنا ہوتا ہے تو اس کو بنیاد بنایا جاتا ہے، اور اس کا آپ اندازہ اس سے لگا لیں کہ ایک بڑے عام صحافی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے رپورٹر ہے اور طبقہ ملامتیہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، عبدالقیوم صدیقی۔ وہ رات کو ایک ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ایک عام مقدمہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر ہو گیا ہے۔ سماعت چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کرے گا۔ یہ ایک عام پٹیشن ہے۔ درخواست گزار نے عمران خان صاحب کا الیکشن کیلیفورنیا کی ایک دستاویز کی بنیاد پر چیلنج کر رکھا ہے، لیکن اب جب عدالت کے اندر معاملات پہنچے تو یہ جو درخواست گزار ہیں، چونکہ بعد میں یہ پی ٹی آئی کے اندر شامل ہو گئے تھے اور انہوں نے معذرت کر لی تھی اور اپنی درخواست واپس لینے کی عدالت سے استدعا کی تھی، اور پھر یہ کیس چونکہ مقرر نہیں ہوا اور اب اس کی ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی، تو اس پر درخواست گزار نے اپنی درخواست کی بنیاد پر کہا ہے کہ یہ میں درخواست مزید آگے نہیں بڑھانا چاہتا، لہذا اس کو آپ واپس کر دیں۔ تو اب عدالت نے آج چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی کے اندر یہ جو درخواست گزار ہے جسٹس اینڈ ڈیموکریٹک پارٹی کے یہ امیدوار تھے اور انہوں نے بعد ازاں پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی اور عمران خان کی نااہلی کے لیے دائر پٹیشن واپس لینے کی متفرق درخواست پر جو سماعت ہوئی ہے اسے عدالت نے منظور کر لیا اور یہ جو درخواست ہے وہ واپس کر دی اور اس بنا پر اس مقدمے کو خارج کر دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم کی نااہلی جو ہے اس بنیاد پر کرنے سے عدالت نے اس چونکہ درخواست اب واپس لینے کی وجہ سے نمٹا دی گئی، خارج کر دی گئی۔ تو بہت سارے ایسے سازشی عناصر تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ وزیر اعظم عمران خان کی جو شخصیت ہے اس کو اس بنیاد پر مزید داغدار کیا جائے گا، میڈیا کے اندر ہیڈ لائن بنے گی، اور جس طریقے سے پہلے نواز شریف نے ایک گھٹیا اور گھناؤنی مہم کسی زمانے میں چلائی تھی تو دوبارہ اس کا ریپلے ہوگا، تو یہ بہرحال ایک بڑی جو سازش ہے یہ ناکام ہو گئی ہے۔ اب ایک اور بڑا سوال اٹھایا جا رہا ہے اور اس کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے، اور ہماری سیاست کے اندر چونکہ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے تو اس لیے اگر اپوزیشن پارٹیز ہار جاتی ہیں تو اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت بڑھا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے، اور سارے لوگ یہی کہتے ہیں۔ اور آپ جس طریقے سے ابھی 2 دن ہو چکے ہیں انتخابات ہوئے، ابھی بھی پورے جو ریزلٹس ہیں وہ گنتی مکمل نہیں ہوئی، ریزلٹس نہیں آئے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ کسی اپوزیشن پارٹی نے اس پر ابھی تک احتجاج نہیں کیا کہ آر ٹی ایس بیٹھ گیا ہے، ابھی تک ریزلٹ کیوں نہیں آیا، 2 دن ہو گئے ہیں۔ چونکہ فضل الرحمان اور اپوزیشن جماعتیں اس کے اندر اکثریت لے رہی ہیں تو اس وجہ سے آپ کو کوئی اس طرح کا جو بات ہے وہ نظر نہیں آئے گی۔ اور دوسری طرف اگر حکومت کے رزلٹ حق میں آ رہے ہوتے تو آپ دیکھتے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا حال کیا جاتا۔ ہم اپنی فتح اور شکست کا عموماً ملبہ جو ہے اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ پر ڈالتے ہیں، جب اسٹیبلشمنٹ بالکل غیر جانبدار ہوتی ہے تو اس وقت بھی اس طرح کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ زیادہ اس پیرائے میں بات ہو رہی ہے چونکہ فضل الرحمان کی ہمیشہ جب بھی طالبان کے حوالے سے معاملات اٹھتے ہیں، افغانستان کے اندر وہ 2002 کا دور ہو، یعنی جس طریقے سے وہاں پر 9/11 کا واقعہ ہوا اور اس کے بعد امریکہ نے حملہ کیا اور پاکستان کے اندر ایک فضا بنی، پرویز مشرف اس وقت جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھے، چیف ایگزیکٹو تھے، ایمرجنسی کا نفاذ ہوا تو ان کو بھی فضل الرحمان کی ضرورت تھی تاکہ ان جذبات کو کنٹرول کیا جا سکے اور مینج کیا جا سکے۔ فضل الرحمان کے ذریعے ان کو ایک صوبے کی حکومت دی گئی، ساتھ ہی وہ اپوزیشن کے لیڈر بن گئے، 60-70 نشستیں لینے کے اندر کامیاب ہو گئے متحدہ مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے۔ تو یہ ایک تاثر بن رہا ہے کہ شاید اب چونکہ طالبان حکومت میں آ چکے ہیں اور جس طریقے سے طالبان کے وزیر خارجہ جو ہے انہوں نے فضل الرحمان کے ساتھ ملاقات بھی کی ہے، تو شاید اس تناظر کے اندر طالبان کے حوالے سے پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو فضل الرحمان کی ضرورت ہے اور اس وجہ سے ان کو یہ جتوایا گیا۔ تو اس پر خدشات کا اظہار کیا ہے اے این پی کے ایک عام رہنما نے، سینیٹر زید خان نے بھی، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو مان لیا جائے
کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس وقت فضل الرحمان کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا کے بعد اب بلوچستان بھی JUI کی پھر جھولی میں جائے گا، یعنی اس کے بعد بلوچستان بھی ان کو دیا جائے گا۔ زہر خان کہتے ہیں خطے کے مخصوص حالات کے پیش نظر اسٹیبلشمنٹ افغانستان سے اچھے تعلقات کی خواہش مند ہے۔ اس مقصد کے لیے مولانا فضل الرحمان ہی ان کے سامنے ایک بہترین آپشن ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ لوکل باڈی الیکشن میں اگر اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو مدد ملی ہے تو یہ ممکن ہے کہ اس کی بنیادی وجہ افغانستان میں طالبان کا اقتدار میں آنا ہو۔ اور بھی اس پر ڈسکشن ہو رہی ہے، لیکن جب تک کوئی ثبوت نہ ہو اور ایسی بات نہ ہو، یقینی طور پر ہمیں اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کو انوالو نہیں کرنا چاہیے۔ باقی ایک تاریخ ہے اور رول رہا ہے جس کی وجہ سے یہ ڈسکشن کے اندر چیزیں آتی رہتی ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اب فضل الرحمان کہتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع دو گے تو ہم بہتر طریقے سے آپ کے جو کام ہیں وہ کر سکتے ہیں، آپ کے ایجنڈے کی تکمیل کر سکتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے واضح طور پر ایک میسج دیا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک کویسچن ہے آنے والے دنوں کے اندر جو پورا ایک ملکی سیاست کا رخ ہے وہ تعین کرے گا کہ آیا اس معاملے کے اندر کہیں ملکی اداروں کی انوالومنٹ ہے یا نہیں۔ لیکن چونکہ حکومت نے بھی اس طرح کا کوئی الزام نہیں لگایا اور چونکہ جو PTI لوز کیا ہے تو ہمیں اس طریقے سے اس طرف زیادہ جانے کی فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے جو رد عمل دیا ہے، یقینی طور پر کارکنان یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اگر حکومت اپنی غلطیوں کو تسلیم کرے اور وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ جس طریقے سے ان کی ٹیم نے کردار ادا کیا ہے اور ہمیشہ جیتا ہوا الیکشن ہار دیا جاتا ہے۔ مہنگائی ایک بہت بڑی وجہ ہے، لیکن اس کے بہت زیادہ جو دوسرے اسپیکٹس ہیں جس کے اندر منظم نہ ہونا، غلط ٹکٹوں کی تقسیم اور مفاد پرست گروہوں کا آپس کے اندر تقسیم ہو کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آنا، یہ پارٹی کو تمام چیزیں کمزور کرتی ہیں۔ تو اس بنا پر وزیر اعظم عمران خان نے ایک اناؤنسمنٹ کی ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا بلدیاتی انتخابات کے پہلے مرحلے میں غلطیاں کی ہیں اور خمیازہ بھگتا ہے۔ غلط امیدواروں کا انتخاب ایک کلیدی سبب تھا۔ اس میں KP کے دوسرے مرحلے سمیت ملک بھر میں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے تحریک کی حکمت عملی کی بذات خود نگرانی کروں گا۔ تحریک انصاف مزید قوت کے ساتھ ابھرے گی انشاءاللہ۔ تو انہوں نے ایک امید دی ہے کہ یہ ساری چیزوں کو اب ہم دیکھیں گے اور غلطی جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا، لہذا کارکنان اپنی صفوں کے اندر اتحاد پیدا کریں، آگے بڑھیں، منظم ہوں، تاکہ اگلا جو مرحلہ آ رہا ہے، کیونکہ ابھی تو 17 اضلاع کے انتخابات ہوئے ہیں، یقینی طور پر ابھی جو مرحلہ وار انتخابات ہوں گے، جنوری کے اندر یہاں KPK کے اندر انتخابات ہوں گے اور آگے پنجاب میں ہوں گے، تو ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں یہ 2-4 دن پہلے کسی کو زیادہ پتہ ہی نہیں تھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر الیکشن ہو رہے ہیں، اس کی ہائپ کریٹ نہیں ہوئی۔ OIC کا اجلاس آ گیا، میڈیا بھی ادھر لگ گیا، تو یہ اچانک جو یعنی وفاقی وزراء اور باقی جو عام ٹیم تھی صوبائی ممبران کی، انہوں نے بھی اس طریقے سے اس الیکشن کو بڑا ہلکے انداز کے اندر لیا، اور چند جو چیزیں حکومت نے کی ہیں وہ صحت کارڈ کی شکل میں یا کچھ اور ریلیف دیے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید اس بنا پر اب ہم حکومت میں بھی ہیں تو ہم الیکشن جیت جائیں گے۔ تو وہ جو ٹیم ورک ہے وہ اس کے اندر نظر نہیں آیا، اور اس فقدان کو پہچان لیا گیا، اور ٹکٹ کی جو تقسیم ہے اور باقی جو مقابلے کے اندر لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پارٹی تقسیم ہو جاتی ہے اور نظم جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیا گیا۔ وزیر اعظم کو جو ابتدائی رپورٹ اس حوالے سے پیش کی گئی ہے اس کے اندر ان غلطیوں کی نشاندہی ہوئی، اور اب وزیر اعظم نے کہا ہے کہ میں خود ان چیزوں کو دیکھوں گا اور جہاں پر ٹکٹس کی غلط تقسیم ہوگی اس معاملے کو بھی دیکھا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی پارٹی کے اندر میں نے آپ کو بتایا جہانگیر ترین، علیم خان اور یہ ندیم افضل چند اور اس طرح کی جو شخصیات ہیں جن کی باتیں بظاہر بہت سارے لوگوں کو کڑوی لگتی تھی، لیکن جو سیاست کی گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتا ہوتا ہے یقیناً اس طرح کے لوگوں کی اس جو کابینہ ہے اور مرکز کے اندر کمی ہے، ان لوگوں کو ضرور جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی جو فواد چودھری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر JUI جیسے شدت پسند جماعتیں PTI کا متبادل ہے تو واقعی آپ کی بات درست ہے۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کے جواب میں یہ کہا ہے PTI کی لیڈرشپ اور کارکنان اس صورتحال میں ذاتی اختلافات کو پس پش ڈالیں اور عمران خان کی قیادت میں خود کو منظم کریں۔ اس وقت اگر PTI کمزور ہوئی تو ملک بھیڑیوں کے ہاتھ لگ جائے گا۔ اب یہ بھیڑیوں کے ہاتھ میں لگ جانے کے اندر آپ کی کتنی کمزوری ہے آپ کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے جو کارکردگی دکھائی ہے، اور ہر کام وزیر اعظم نہیں کرتا بلکہ اس کی ٹیم نے کرنا ہوتا ہے، صوبائی حکومتوں نے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے، نیچے کہاں پر اصلاحات آئیں، عام آدمی کو کہاں فائدہ پہنچا، اور جو آپ نے سبسڈی دی اور جو آپ نے پیچیدہ یہ معاملات رکھے ہیں وہاں بھی عوام کی اتنی تدلیل ہوئی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا
کہ اسات پروگرام کے جو پیسے مل رہے ہیں اس کے اندر تحصیل کے اندر ایک آپ نے سینٹر بنایا ہوا ہے اور اس میں عوام بیچاری وہ غریب خواتین روز آتی ہیں اور رول جاتی ہیں اور وہاں پر بھی سفارش کے ساتھ لوگوں کو آگے کر دیا جاتا ہے اور باقی بیچاری بیٹھی رہتی ہے۔ تو آپ ایک کام عوام کے مفاد میں کر رہے ہیں اور الٹا اس کا کریڈٹ لینے کی بجائے مزید نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ یہ ساری چیزوں نے اس کو کیا ہے، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کپتان نے ہار نہیں مانی بلکہ وہ میدان میں کھڑا ہے اور جنگ لڑنے کے لیے پرعزم ہے۔ تو اب جہاں پر کمزوریاں ہوں گی اور یہ وقت ہے کہ پہلے آپ کو ایک جھٹکا لگا، اس جھٹکے کے بعد آپ سمجھ جائیں، لوگوں کو منظم کریں اور جہاں پر کمی کوتاہی ہے اس کو دور کریں۔ تو ابھی وہ کہتے ہیں آغاز محبت ہے، گیا کچھ بھی نہیں۔ تو ابھی چونکہ آگے بہت کچھ ہے، اس وجہ سے اب اگر یہ کمزوریاں دور ہو جائیں گی تو یقینی طور پر پی ٹی آئی اگلا سال سوا سال ابھی جو ہے وہ ٹینیور بھی پڑا ہوا ہے اور ڈیولپمنٹس کے کام بھی ہوں گے، عوام کے ساتھ رابطہ بھی بڑھے گا اور ساری چیزیں اگر قابو پا لی جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ چاروں صوبوں کے اندر تحریک انصاف موجود ہے ہر جگہ مقابلہ کرنے کے لیے۔ باقی آپ نے دیکھا ہے مختلف جماعتیں جو ہیں، نون لیگ پنجاب میں ہے اور خیبر پختونخوا کے ایک حصے میں ہزارہ ڈویژن مالاکنڈ وغیرہ میں، اور اس کے ساتھ ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ فضل الرحمان ہے وہ صرف کے پی کے اور بلوچستان کی حد تک ہے اور پیپلز پارٹی صرف سندھ کی حد تک ہے۔ تو یہ ایک بڑا اسپیکٹ ہے کہ اس وقت جو قومی جماعت ہے وہ صرف تحریک انصاف ہے، لیکن اب کتنا ان غلطیوں سے سبق سیکھا جاتا ہے اور وزیر اعظم ان کو کتنا منظم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں، یہ ایک عام وہ سوال ہے۔ لیکن کارکن وزیر اعظم کی اس سٹیٹمنٹ کے بعد دوبارہ پرعزم نظر آ رہے ہیں، پرجوش نظر آ رہے ہیں، اور جو کل ایک مایوسی کی کیفیت تھی اب اس سے وہ نکل کر امید کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اپنے میزبان ساجد کندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔